بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس چینل پہ آپ قرآن کریم کی تعلیم کے علاوہ، احادیث مبارک کے علاوہ وظائف بھی آپ کو دیے جاتے ہیں، ان کی اہمیت بھی بتائی جاتی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ سارے وظائف ہیں جو ہم خود بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور ایسا وظیفہ جو کہ میرے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور یہ وظیفہ میں نہیں، یہ جو ہے وہ میری مسز کرتی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے میرا وظیفہ ابھی تک نہیں لگایا۔ تو میں نے کہا جی آپ کا ماشاءاللہ جی کون سا وظیفہ ہے جو میں نے اپنے ناظرین تک نہیں پہنچایا؟ تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ جو میں روزانہ رات کو یہ وظیفہ پڑھتی ہوں، تو میں نے ان سے پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ وظیفے کی پوچھی، اور جو پوچھی تو باقی تو مجھے معلوم ہی تھی اس کی ڈیٹیل، تو آج میں نے پھر سوچا کہ واقعی یہ ایک آپ لوگوں کو بتانے والی بات ہے، شیئر کرنے والی بات ہے، کیونکہ یہ خالی ایک وظیفہ ہی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ عبادت بھی رہی، اور خاص عبادت۔ پوچھو کیوں؟ قرآن کریم کی صورت، نبی کریم کا فرمان، اور اس کے بعد آپ کے لیے اس میں کیا کیا فائدے، اب یہ سنیے ناظرین۔ بات ہو رہی ہے سورہ واقعہ کی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر شب یعنی روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں یہ سورت ضرور پڑھا کرے۔ ناظرین، یہ روایات بہقی اور شعب الایمان میں بھی ان کو نقل کیا گیا ہے۔ اس وظیفے کے ناظرین کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اور عشاء کی جو اذان ہے اس کے ہونے سے پہلے روزانہ ڈیلی کی بنیاد پہ یہ پڑھیں، تو اس کی فضیلت جو آپ کو بتائی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ غنی رکھتا ہے۔ باقی تو ہم آپ کو وظائف دیتے رہے جن میں بتایا کہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو دولت مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن یہ سورہ واقعہ اگر آپ روزانہ رات کو اس کی تلاوت کریں تو یہ سورت آپ کو ایسا غنی رکھے گی، اور ایسے آپ کی مالی مدد ہوتی رہے گی کہ کبھی بھی آپ فاقوں کی یعنی غربت کی حالت میں نہیں پہنچیں گے، ہمیشہ آپ غنی رہیں گے، یعنی انشاءاللہ مالا مال رہیں گے۔ ناظرین، اس کے متعلق اور بہت سے جو ہے وہ باتیں آپ کو بتانا لازمی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اس وظیفے کو لیا کہ انہوں نے اپنی لڑکیوں کو یہ یعنی اپنے گھر کی خواتین کو، بچیوں کو یہ فرما دیا تھا کہ آپ نے یہ کیے بغیر یعنی نہیں سونا، روزانہ رات کو یہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ مشکات شریف کی جو حدیث ہے اس میں 189 میں بھی اس کا بیان کیا گیا ہے، اور غور سے سنیے ناظرین۔ اس سورت کی ایک بڑی خاص وجہ ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کے پڑھنے کا جو حکم دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی غنی ہونے کو بھی جوڑ دیا، اور یہ بھی بتا دیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگ یہ سورہ پڑھیں تاکہ ان کا یہ وظیفے کا وظیفہ ہو جائے اور ان کے اعمال بھی بہتر رہیں۔ کیونکہ سنیے ناظرین، اس سورہ کی آیات اس قدر دل ہلانے والی ہیں
جب آپ اس کی آیات پڑھتے ہیں اور اگر آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو ایسا آپ کا دل ہل جائے گا کہ اس کے پڑھنے کے بعد انسان کے اندر غفلت کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اور اس حدیث میں ایک اور بھی پہلو یہ ملتا ہے کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بڑھاپے کے آثار اس قدر جلد کیوں رونما ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، المرسلات اور اما یتساءلون نے یہ جو ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ناظرین اصل میں یہ دیکھیے، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہی ملتی رہیں تاکہ ہم خوش رہیں، لیکن خوش رہنے کے چکر میں ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ ہی یہی لفظ لے کے ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور قبر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ انٹرٹینمنٹ یقین کیجئے کبھی ہم ڈراموں کی شکل میں دیکھتے ہیں، کبھی فلموں کی، کبھی میوزک کی شکل میں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اندھے گونگے بہرے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یوم حشر میں اگر ہم نے کیا نہ کیا تو۔ اس لیے ناظرین انشاءاللہ ہم اس چینل کے توسط سے آپ کے لیے خاص پروگرام پیش کر رہے ہیں، تو اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سورہ واقعہ کی اہمیت کیا ہے، اور باقی جو صورتیں جو بہت خاص، بلکہ ساری ہی خاص ہیں، ایک ایک کر کے۔ دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے ناظرین کہ لوگ انٹرسٹ نہیں رکھتے۔ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی صورت کو بیان کیا جا رہا ہے، اوہ ہو ٹھیک ہے ہوگا، دیکھ لیں گے، ابھی کون سا ہم بوڑھے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم ان چکروں میں پڑے، ابھی تو ہمیں بوڑھے ہونے میں 50-60 سال پڑے ہیں، اس وقت بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ اور 50-60 سال کی عمر میں کہتے ہیں ہم کون سا کوئی 70-80 سال کی عمر میں ہو گئے کہ ہم نے ابھی کوئی مرنے والے ہو گئے ہیں، دیکھے جائے گا، ابھی تو دن ہے ہمارے کچھ اور کام کرنے کے۔ ناظرین اب اس صورت کے کرنے کا میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ مغرب سے لے کے عشاء تک کر لیں، لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جو جمعہ کی رات ہوتی ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس کو دوست بنا لے گا۔ ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے، کیا اللہ نے ہمیں دوست بنا لیا ہے؟ اس کی کیا جو ہے سند ہے ہمارے پاس؟ تو یہ اس کی سند یہ آپ کو مل سکتی ہے کہ اگر آپ روزانہ رات کو سورہ الواقعہ کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اور دوسرا، آپ کو اپنے لوگوں کے اندر آپ کو ان لوگوں کا محبوب بنا دے گا، لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو دکھ اور تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے جو ہے وہ چیزیں ہیں، اس میں جو میں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن مسعود کی عیادت کے لیے گئے جب آپ بیمار ہوئے، اور اسی بیماری میں ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ علالت میں تھے، تو حضرت عثمان بن عفان نے یہ کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو بیت المال سے آپ کو لیے کچھ مدد ارسال کر دی جائے۔ تو حضرت ابن جو مسعود نے کیا عرض کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کی کہ مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ سورہ واقعہ پڑھو گے تو کبھی بھی تم پہ فاقہ کشی نہیں آئے گی، غنی رہو گے۔ تو میں نے ہمیشہ اپنی لڑکیوں کو کہا تھا، تو مجھے الحمدللہ رب العالمین کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے دوبارہ پوچھا آپ کے لیے نہ صحیح، آپ کی بعد میں لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے تو ضرورت پڑے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میری بچیاں بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی تو ان کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں پڑے گی اور ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ناظرین اسی لیے اس سورہ کو، سورہ واقعہ کو سورہ غنی کا نام بھی دے دیا گیا تھا، کیونکہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے وہ غنی بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ویڈیو میں بنا رہا ہوں جس میں آپ کو سورہ واقعہ کے صرف آیات کا ترجمہ پیش کر کے بتاؤں گا، تاکہ مجھے بھی ثواب ہو جائے، آپ کو ہو جائے، اور جو بھی سنے گا
تو یہ اجر کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، تاکہ ہم قرآن الکریم کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔